قل اور کل کا فرق سمجھے ہو؟ قل یعنی کہو، کل یعنی نوش جان فرماؤ. دوسری مثال صاد اور سین، مشہور مثالیں میں دے رہا ہوں. صلی، صاد، صلی، صلی کے معنی ہے پروردگار رحمت نازل فرما یا پروردگار ثنا فرما، ستائش فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی پروردگار ستائش فرما محمد و آل محمد کی، ثنا فرما، پروردگار رحمت نازل فرما ان پر. اور اگر صلی، صاد کہنے کے بجائے آپ نے نعوذ باللہ، نستجیر باللہ کہہ دیا، صلی، سین، صلی، دونوں میں سننے میں فرق ہے نہیں؟ صلی، صلی، فرق ہے؟ معلوم ہے صلی کے کیا معنی ہے؟ تلوار کھینچ، ہلاک کر، عذاب نازل کر. اب تو میرے اندر ترجمہ کرنے کی شکت نہیں ہے، خود ہی کر لیجیے. اب جب آپ صلی کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر کہیں گے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس لیے پھر عرض کر رہا ہوں جتنے صاحبان حیثیت ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈرائنگ روم کو کم سے کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بدل دیں قرآن مجید کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے. اور کوئی بھی عمر ہو. اب کوئی صاحب کہ میں تو بڈھا ہو گیا مولانا، پاؤں میں قبر لٹکے ہوئے، اب کیا سیکھوں گا؟ اب بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. رسول اسلام نے فرمایا ہے، رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے گور تک، آغوش مادر سے آغوش قبر تک. کم سے کم اتنا سیکھ لیجئے کہ آپ 2 رکعت صحیح نماز پڑھ سکیں. کم سے کم اتنا، مرنے سے پہلے اتنا تو سیکھ لیجئے 2 رکعت صحیح نماز پڑھ سکیں. 2 رکعت نماز صحیح یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. آپ یہ بتائیے آپ میں کون ایسا آدمی ہے، کون ایسا انسان ہے جو 20 صرف 20 نئے سینٹنس صحیح سیکھ نہیں سکتا؟ 100 نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں، 20 only 20 sentences، چھوٹے چھوٹے، بلکہ اس سے بھی کم. اصل میں تو وہ 17-18 سینٹنسز ہیں. میں گن کے بتا دیتا ہوں. واجب نماز اگر آپ بینک و بین اللہ، اپنے اور خدا کے درمیان معاملہ صاف کرنا چاہتے ہیں تو آپ 18 یا 20 جملے آپ کو صحیح سیکھنے ہیں اور پوری نماز آپ صحیح کر لیں گے. کیسے؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ ایک جملہ ہے 2 لفظوں کا، اللہ اکبر، بس یہ ایک سینٹنس ہوا. نوٹ کرتے جائیے. خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں صحیح اللہ اکبر کہنے والے بھی بہت کم ہیں. آپ کو تعجب ہوگا. اور یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. لفظ ہے اللہ اکبر اور 90% لوگ کہہ جاتے ہیں اللہ اکبر. وکبر، وکبر ایک بت کا نام تھا. اب کوئی یہ پوچھے کہ مولانا ہم نے اکبر کہا یا وکبر کہا، اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ قیامت آ گئی، اسی لیے تو ہم تاکید کرتے ہیں. وکبر ایک بت کا نام تھا، تو آپ نماز کا آغاز بت کے نام سے کر رہے ہیں. لفظ ہے اللہ ہو، ہے پر پیش ہے، واو نہیں ہے وہاں پر. اور پہلے ہے حمزہ، حمزے پہ زبر، اللہ ہو، اور پھر ہو کہنے کے بعد اکبر، پھر حمزہ ہے زبر کے ساتھ. اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر کہا، نماز باطل، نماز باطل، چاہے معموم ہو یا امام. واضح ہے بات؟ اور صحیح اللہ اکبر کہنے والے کم ہیں. یہ ہے مصیبت. یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رونق کیوں نہیں ہے، نحوستیں کیوں برس رہی ہیں، برکتیں کیوں ختم ہو گئی؟ پچھلے لوگوں کے یہاں برکتیں نظر آتی تھیں، اب برکتیں کیوں نہیں؟ اللہ اکبر تو صحیح کہہ نہیں سکتے. ایک سینٹنس. دوسرا سورہ حمد پڑھنا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد. سورہ حمد میں کیا آیتیں ہیں؟ 7. یہ 7 آیتیں صحیح طور پر کہنا سیکھ لیجئے. 7 اور 1
8. اس کے بعد ایک کوئی سورہ اور پڑھنا واجب ہے. سورہ کوثر یاد کر لیجیے. سورہ کوثر کی کتنی آیتیں ہیں؟ بسم اللہ چھوڑ کے 3. 8 اور 3 11. دوسری رکعت میں جی چاہے تو یہی ریپیٹ کر دیجیے، حمد اور کوثر. 11 کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے کیا کہنا ہے؟ وہی اللہ اکبر جو سیکھ چکے ایک بار. رکوع میں جانے کے بعد کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. تو 11 اور 1 12. اس کے بعد سجدے میں کیا کہنا واجب ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کتنے جملے ہوئے؟ 13. اور جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو تشہد کے 2 جملے اور سلام کے 2 جملے. کتنے ہوئے؟ 17 جملوں میں نماز مکمل ہو جاتی ہے. ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اگر انسان 17 سینٹنسز بھی کریکٹ یاد نہ کر سکے. 17 سینٹنسز 18 سینٹنسز پوری نماز ہو گئی. قل واللہ شامل کر لیجئے 20 آیت 20. قنوت میں کچھ نہیں کہنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا آپ 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ لیجئے، قنوت ہو جائے. السلام علیکم میں سمجھتے ہیں کہ میم کے بعد واو ہے، السلام و علیکم، غلط ہے. وہ میم کے اوپر پیش ہے السلام علیکم.